جو سپلائی آف نیوز ہے اخباروں کے دفتر میں وہ کیسی ہوتی ہے؟ فیکس کے ذریعے، کمپیوٹرز کے ذریعے، اب ظاہر ہے کمپیوٹر پہ ای میل اور لائک دس، بائی پوسٹ بھی آتی ہیں خبریں، اور مختلف ہینڈ آؤٹ اور پریس ریلیزز جو ہیں وہ بائی ہینڈ بھی لوگ اخبار کے دفتر میں دے کے جاتے ہیں۔ نیکسٹ مٹیریل جو ہمیں چاہیے پروڈکشن کے لیے وہ پکچرز ہیں۔ پکچرز کے لیے بھی ہمارے ہاں اخبارات میں فوٹوگرافرز ہائر کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی پریس کانفرنس ہے تو پولیٹیکل رپورٹر وہاں پہ جا رہا ہے، یا کرائم رپورٹر جا رہا ہے، یا ایگریکلچر کا متعلقہ رپورٹر جا رہا ہے، تو وہ متعلقہ فوٹوگرافر کو نوٹ کرائے گا اور اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا تاکہ وہ اس پریس کانفرنس کی کوریج کر سکے۔ اسی طرح سے کوئی شادی ہے کسی سیلیبریٹی کی یا کسی پولیٹیکل شخصیت کی یا اس کے بیٹے کی، تو وہاں پہ بھی ڈیوٹی لگائی جائے گی اور فوٹوگرافر جائے گا تصویریں لے کے آنے کے لیے۔ دوسرا سورس جو ہے وہ نیوز ایجنسیز ہیں۔ اور نیوز ایجنسیز جو ہیں وہ خبروں کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی فراہم کرتی ہیں، لہٰذا وہ اے پی پی ہو، وہ اے ایف پی ہو، وہ آن لائن ہو، یا دیگر نیوز ایجنسیز جو ہیں، یہ آپ کو اب جو ہے وہ خبروں کے علاوہ جو پکچر سروس ہے تصویروں کے حوالے سے وہ بھی یہ فراہم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کورسپونڈنٹس، نمائندے خبروں کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی بھیجتے ہیں۔ مثلا اگر کہیں حادثہ ہو گیا ہے یا اس علاقے میں کوئی جلسہ ہوا ہے یا اور کوئی ایونٹ ہے، تو اس علاقے سے وہاں اگر وہ اخبار کے دفتر سے دور ہے تو ظاہر ہے وہاں پہ فوٹوگرافر نہیں جا سکتا، تو وہاں کا نمائندہ جو ہے وہ اس کی تصویریں بھیجے گا۔ ایک اور سورس ہمارے پاس ہوتا ہے اخبار کے اندر، اس کو ہم لائبریری بولتے ہیں۔ اس لائبریری میں جیسے آپ اخبار آپ پڑھتے ہوں دیکھتے ہوں تو کچھ فیس لگائے گئے ہوتے ہیں ساتھ، تو وہ فیس ظاہر روز نہیں لے کے آتے، وہ لائبریری سے ہی نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائبریری کس کام آتی ہے؟ مثلا اگر ہم یہ کہیں جی، تو پکچرز کے لیے پہلا سورس جو ہے وہ ہمارے پاس فوٹوگرافرز جو کہ اخبار سے ہی جو ہے اس کے ہوتے ہیں ہائر کیے ہوئے اور پیڈ ہوتے ہیں، تو متعلقہ ایونٹ پہ متعلقہ فوٹوگرافر جو ہے وہ اس کو اپنے رپورٹر کے ساتھ جانا پڑتا ہے، چاہے وہ پریس کانفرنس ہو، پریس بریفنگ ہو، کسی کی شادی ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو۔ اس کے علاوہ نیوز ایجنسیز بھی فوٹو سروس فراہم کرتی ہیں، اے پی پی، اے ایف پی، آن لائن اور اس طرح سے دیگر نیوز ایجنسیز جو ہیں یہ اب صرف خبریں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی فراہم کرتی ہیں۔ کورسپونڈنٹس جو ہیں وہ صرف خبریں ہی نہیں بھیجتے بلکہ ہمیں تصویریں بھی بھیجتے ہیں، کیونکہ اخبار کے دفتر سے دور اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس علاقے میں تو وہاں کی تصویریں لاہور سے فوٹوگرافر جانا اور پھر لے کے آنا مشکل کام ہے، لہٰذا وہاں سے جو کورسپونڈنٹس ہے وہی تصویریں اس کی سینڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی لائبریری۔ اخباروں کے دفاتر کے اندر ایک لائبریری موجود ہوتی ہے جہاں سے عام طور پہ جیسے آپ اخباروں کے دفتر میں فیس لگے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ فیس کی تصویر ہم روز نہیں بناتے بلکہ وہ وہاں موجود لائبریری سے ہم اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی لائبریری کام آتی ہے، مثلا حج کے دنوں میں یا اور کوئی اجتماع کے دنوں میں، تو اگر لائیو تصویر فوری طور پہ نہیں مل سکی، پہلی ڈاک، سیمی لوکل اخبار ہم نے بھیجنا ہے، تو ہم آلریڈی کوئی تصویر وہاں سے اٹھاتے ہیں اور وہ لگا دیتے ہیں، وہ ریپریزنٹیشن ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس سال کا حج ہے، لیکن تصویر مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کسی اور مواقع کے لیے جو آلریڈی تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ
لائبریری سے مل جاتی ہیں اور وہ ہم اخبار میں اس کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ انٹرنیٹ ایک بڑا سورس ہے آج کل، آپ کو کسی بھی واقعے سے متعلق تصویر چاہیے تو آپ اس کی امیج سے لے کے لائیو پکچر تک جو ہے وہ عام طور پہ آپ کو مل جاتی ہے، لہٰذا تصویروں کے حوالے سے ایک بڑا سورس یہ بھی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پریپریشن آف نیوز۔ اب ہم نے اس وقت تک جو کیا ہے وہ ہم نے خبریں اکٹھی کی ہیں اور تصویریں اکٹھی کی ہیں، یہ سارا پری پروڈکشن پروسیس تھا جس کے اندر ہماری ساری چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی۔ اب ہم ان جو خبریں آ گئی ہیں اور تصویریں آ گئی ہیں اب ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو دو طرح کے طریقے ہیں آج کل جو چل رہے ہیں، ایک ہے مینول نیوز روم، یہ تھوڑا اولڈ سٹائل ہے، پرانا طریقہ کار ہے، اور ایک ہے ای نیوز روم جسے ہم الیکٹرانک نیوز روم بولتے ہیں، اور یہ نیو ٹیکنالوجی ہے۔ مینول نیوز روم میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو نیوز ایڈیٹر ہے جب وہ خبریں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا تو کاغذ پینسل سے کاغذ پہ ہی خبریں آتی تھیں اور کاغذ پینسل سے ہی ان کی ایڈیٹنگ کی جاتی تھی اور اسی سے ان کو دوبارہ لکھا جاتا تھا، اور پھر پہلے ان کو کمپوزنگ کے لیے کاتبوں کے پاس بھیجا جاتا تھا، بعد میں دور تھوڑا چینج ہوا تو وہ کمپوزنگ کے لیے کمپیوٹر آ گئے اور وہ اخباروں کے دفتروں میں جو ہے وہ کمپیوٹر روم بن گئے اور وہاں پہ وہ اس کی جو ہے اردو کمپوزنگ ہوتی تھی، اسی طرح سے انگریزی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جو دور چل رہا ہے، آج کل دور پیپر لیس ہو گیا ہے، اخبار کے دفتر میں موسٹلی اب جو ہیں وہ کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں جن پہ نیوز روم میں کے لوگ بیٹھے کام کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ ہیں سارے کمپیوٹر، ایون کہ نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کسی اخبار کا لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں دفاتر ہیں تو وہ بھی آپس میں انٹر کنیکٹ ہیں، لہٰذا ایک ورچوئل بینک بن جاتا ہے جس کے اندر تمام خبریں آتی رہتی ہیں، وہیں سے خبریں اٹھائی جاتی ہیں، وہیں پہ بنائی جاتی ہیں اور فولڈرز ڈفرنٹ بنے ہوتے ہیں، تو اس سارے پروسیس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک نیوز روم۔ یہاں پہ سب سے پہلے چاہے وہ مینول ہو یا الیکٹرانک ہو، خبروں کی سارٹنگ کی جاتی ہے، اس پہ ہم کل بات کر چکے ہوئے ہیں۔ سارٹ کرنے کے بعد جو خبریں لگنے کے قابل ہیں وہ نیوز ایڈیٹر متعلقہ سب ایڈیٹر کو دے دیتا ہے اور وہ ان کی کیا کرتا ہے، ایڈیٹنگ کرتا ہے، اور ایڈیٹنگ کے بعد وہ اس کی ہیڈ لائن لگاتا ہے اور ہیڈ لائن لگانے کے بعد وہ واپس اس کو جو ہے وہ نیوز ایڈیٹر کو دے دیتا ہے۔ لیکن ان بیٹوین کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جو آپ جس کی جو ہے وہ آپ کا لئے ہارڈ کاپی آئی ہے تو اس کو کمپوزنگ بھی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کی پروفنگ بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ کام آج کل جو الیکٹرانک نیوز روم میں ہو رہا ہے یہ سارا کام سب ایڈیٹر ہی کر رہا ہے، پہلے اس کے لیے الگ الگ شعبے ہوتے تھے، نیوز میکنگ کا شعبہ الگ تھا، کمپوزنگ کا شعبہ الگ تھا اور پروف ریڈنگ کا شعبہ الگ تھا، لیکن یہ تینوں شعبے آج کل مرج ہو چکے ہوئے ہیں اور صرف ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا سب ایڈیٹر ہی سارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے سارا وہ کام جو آپ کو میں نے بتایا خبروں کے حوالے سے، جو اخبار کے اندر نیوز پیجز موجود ہوتے ہیں، وہ صفحے جن کے اوپر خبریں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے وہ پیجز جن پہ خبریں نہیں ہوتی، مثلا اوپینین پیج، جیسے جس پہ ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں، جس پہ کالمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کون تیار کرتا ہے؟ وہ نیوز روم والے تیار نہیں کرتے، ایڈیٹوریل پیجز کے لیے ایڈیٹوریل ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، اور کالمز جو ہیں وہ ایڈیٹوریل پیج والے ہی ڈیل کرتے ہیں، جو مختلف لوگ بھجواتے ہیں تو وہ ان کا ایڈیٹنگ سارٹنگ کر کے کمپوزنگ کر کے وہ اس کو پیج میکنگ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ایک اخبار میں یہ نیوز پیجز اور ایڈیٹوریل پیجز ہو گئے، اخبار میں ایک اور کلر پیج رنگین صفحہ بھی آیا ہوتا ہے، ان کو ہم بولتے ہیں ایڈیشن۔ موسٹلی یہ ایڈیشن ہر دن الگ الگ ہوتا ہے، کبھی شوبز پہ ہو گیا، کبھی کامرس پہ ہو گیا، کبھی سپورٹس پہ ہو گیا، کبھی سیاست پہ ہو گیا۔ تو وہ جو ایڈیشن پیج ہے آپ اس کا دیکھیں لے آؤٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے خبروں سے، تو وہ بھی نیوز روم والے نہیں بناتے بلکہ وہ میگزین ڈپارٹمنٹ والے بناتے ہیں۔
میگزین ڈپارٹمنٹ ایک تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہفتے بعد انہوں نے ایک میگزین دینا ہوتا ہے، لیکن ڈیلی کی ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیلی کا ایڈیشن پیجز ہیں، 1 پیج یا 2 پیج یا اسپیشل ایڈیشن، وہ بھی میگزین ڈپارٹمنٹ بناتا ہے۔ اب نیوز پیجز نیوز والوں نے بنا دیے، ایڈیٹوریل پیجز کی خبریں ایڈیٹوریل والوں نے بنا دی، ایڈیشن پیجز کی خبریں میگزین والوں نے بنا دی، یا اسپیشل ایڈیشن کوئی جا رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس مواد ہے پورا، وہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ ہے جی، یہ بن گیا ہے، اب آپ نے اس کو سجانا ہے، ڈیزائن کرنا ہے۔ خبریں آ بھی گئیں، سارٹ بھی ہو گئیں، بن بھی گئیں، مٹیریل پر پکچرز بھی آ گئیں، تیار ہو گیا۔ اب ہم نے اس کو کہاں پہ لگانا ہے؟ اس کو بولتے ہیں صفوں کی تیاری، لے آؤٹ یا ڈیزائننگ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو گیو پیجز این آرڈرلی اینڈ اٹریکٹیو شیپ، ایک ترتیب میں اس کو لے کے آنا اور پرکشش بنانا۔ ڈسپلے نیوز اکارڈنگ ٹو امپورٹنس، اس میں ہم کل بات کر چکے ہوئے ہیں کہ بیسیکلی ہم خبروں کو ان کی اہمیت کے مطابق ڈسپلے دیتے ہیں، چھوٹی بڑی۔ پیجز کی پلاننگ کی جاتی ہے، اور پیجز جو بناتے ہیں ان کو ہم پیج میکر بولتے ہیں، اور یہ جو عمل ہے اس کو پیج میکنگ کہتے ہیں۔ پہلے یہ جو عمل تھا یہ مینول ہوتا تھا، سٹینڈز کے اوپر جو ہے وہ پیپر لگا ہوتا تھا، ماسٹر پیپر، اس کے اوپر کمپوز ہو کے جو خبریں آتی تھیں اس کو ایک سب ایڈیٹر کینچی کے ساتھ یا پیج میکر کاٹ کے تو اس کا میٹر اور سرخیاں رکھا جاتا تھا، پھر وہ اس کو بتاتا تھا یہ یہاں لگا دو۔ اسی طرح سے تصویریں آتی تھیں نیگیٹو بن کے، تو وہ ہاتھوں سے اس کو جوڑا جاتا تھا۔ اب نہیں ہے، موسٹلی نہیں ہے، اب وہی کام جو ہے وہ کمپیوٹر پہ کیا جاتا ہے۔ ٹمپلینٹ آلریڈی سیٹ ہے اور اس کی ایک ڈمی آلریڈی بنی ہوتی ہے۔ اب اس پہ ہم نے ڈیلی جو ہے فرنٹ پیج کی الگ، بیک پیج کی الگ، لائک دس۔ تو لے آؤٹ جو ہے وہ بیسیکلی اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف پیج ہوتا ہے۔ فرنٹ پیج کا ظاہر ہے اس پہ لیڈ لگے گی، بیک پیج پہ لیڈ نہیں لگتی۔ فرنٹ پیج پہ سپر لیڈ لگے گی، بیک پیج پہ سپر لیڈ نہیں لگتی۔ فرنٹ پیج پہ فلیگ لگے گا، اخبار کی پیشانی لگے گی سینٹر میں یا سائڈ پہ، بیک پیج پہ وہ نہیں لگتی۔ اسی طرح سے سٹی پیج کے اندر کوئی چیز بھی نہیں لگتی، لیڈ شیٹ وغیرہ۔ تو یہ جو سٹی پیج ہے، لاہور کا پیج ہے، فرنٹ پیج ہے، بیک پیج ہے، اسی طرح سے جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس کا لے آؤٹ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ تو ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو خبروں کی امپورٹنس کے مطابق جڑوایا جاتا ہے، اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ نیوز ایڈیٹر یا ایک سینئر موسٹ سب ایڈیٹر اس کو بتاتا ہے پیج میکر کو، وہ خبریں جیسے اس کے پاس اور تصویریں بن کے آ گئی ہیں، اب وہ اس کو پیج پہ بھیجے گا۔ جو خبر اہم ہے وہ اس کو فرنٹ پیج پہ بھیجے گا، جو اس سے کم اہم ہے اس کو بیک پیج پہ بھیجے گا، اور اسی طرح سے باقی سٹی والے اپنا اپنا پیج میکر کے پاس اپنی خبریں بھیجتے جائیں گے۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کے اس کو بتائیں گے کہ یہ یہاں پہ لگا دو، یہ یہاں پہ لگا دو، یہ تصویر یہاں لگا دو، یہ خبر یہاں پہ لگا دو۔ اب یہ وہ لے آؤٹ کرا رہے ہیں، ڈیزائننگ کرا رہے ہیں اس پیج کی۔ اس ڈیزائننگ سے پہلے ایک کام کیا جاتا ہے جس کو ہم ڈمی بولتے ہیں، اور مثلاً 8 اخبار کا پیجز کا اخبار ہے تو 8 صفوں کی ہی ڈمی بن کے آئے گی۔ وہ ڈمی کون دے گا؟ ایڈورٹیزمنٹ ڈپارٹمنٹ دے گا۔ اس پہ ہر پیج کے اوپر لکھا ہوگا کہ آج اشتہار اتنا ہے، اخبار کا سائز ہے فرض کریں 54 ہے سینٹی میٹر لمبائی میں، تو وہاں پہ لکھا ہوگا کالم، جسے اگر ہم آپ نے پڑھا ہے مجھ سے یا نہیں، تو کالم اخبار کو تقسیم کیا گیا ہوتا ہے 8 کالمز میں۔ تو وہاں پہ اگر ہاف پیج کا اشتہار ہے تو ہم کہیں گے 27/8 کہ 27/8 کا اشتہار آ گیا بھی آج۔ تو وہ ڈمی پہلے ہی 27/8 کی جگہ چھوڑ کے اس کے اوپر سے اخبار جوڑنا شروع کرے گا، وہاں پہ لکھ دے گا یو فون، تاکہ ایڈورٹیزمنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ اشتہار بن کے آئے تو وہ وہاں پہ لگا دیں۔ تو اب یہ سمجھنے میں آسانی رہی، ایک ڈمی بن رہی ہے کہ نیچے اشتہار لگ گیا، اوپر پیشانی لگ گئی، اب جو درمیان میں جگہ بچ گئی، ہو سکتا ہے روزے ہوں اور چھوٹا یا اشتہار بچے ایک اور لگا ہوئے اخبار دی، وہ جو ٹائمنگ افطار اور سحر کی، جتنی جگہ باقی بچے گی اس پہ آپ نے ڈیزائن کرانا ہے۔ اور اگر اشتہار نہیں ہے، فل پیج ہے، تو آپ اس کے اکارڈنگلی ڈیزائن کرائیں گے۔ اگر اشتہار چھوٹا ہے، 27/4 کا ہے، مطلب 4 کالم میں کوارٹر پیج کا ہے، تو اس کے مطابق ڈیزائن کرائیں گے۔ اگر اس سے بھی چھوٹا ہے، 1 ہے، 2 ہے، ہر پیج پہ ڈفرینٹ، تو وہ جو ڈمی کے مطابق جو ہے وہ تمام پیج میکر اپنے اپنے صفحے کے اوپر وہ اشتہار لگا دیں گے،
تاکہ باقی جگہ جو ہے اس کے اوپر نیوز روم والے اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائننگ کرا سکیں. اور یہ ڈیزائننگ کیا ہوگی؟ اکارڈنگ ٹو دا پیج اور اکارڈنگ ٹو دا ایڈس. جو اس کے اوپر ایڈ لگے ہوں گے ان کو چھوڑ کے اور باقی جگہ پہ ڈیزائننگ کرائی جائے گی, اور فرنٹ پیج کی ڈیزائننگ ڈفرنٹ ہوگی, بیک پیج کی ڈفرنٹ ہوگی. اسی طرح سے دیگر جو صفحات ہیں ان کی ڈیزائننگ ان کے مطابق ہوگی. اب جب ہم نے صفحے ڈیزائن کر لیے تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی ایڈیٹنگ. جوڑ دیے, آپ صرف خبریں جوڑ کے نہیں چھوڑ دینے. اس نیکسٹ ہے آرٹ ایڈیٹنگ ہے. آرٹ ایڈیٹنگ میں مثلا ڈیزائننگ جو کس کون سا کلر لگانا ہے, کتنی خوبصورت تصویر لگانی ہے, خاص طور پہ ایڈیشن پیجز میں زیادہ ہوتا ہے یہ, لیکن آج کل کلر فرنٹ بیک پہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کلرنگ کی جاتی ہے تصویروں کی, کس کلر میں لگانی ہے, کراپنگ کی جاتی ہے اس کی, کاٹ چھانٹ کر کے اس کو چھوٹا موٹا کیا جاتا ہے, یا کوئی چیز پیچھے غلط آ رہی ہے, یا بینر لگا ہوا تھا وہ الٹا ہو رہا ہے, یا کچھ بندے زیادہ ایکسٹرا ہیں ان کو کم کر دیا. اس طرح سے اسکیلنگ اور رولنگ. اخبار کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بریک سے کالے جو بلیک کلر کی رولنگ ہوئی, اگر کالمز کے اندر رولنگ نہ کریں تو وہ بھدے سے لگتے ہیں. اسی طرح سے کچھ خبریں آپ کو ایسی لگتی ہیں جن کو باکس لگا ہوتا ہے, وہ چاہے سنگل باکس ہو, چاہے ڈبل ہو, چاہے 3 کالم میں, وہ اس کو چھوٹا باکس لائنوں والا اور بولڈ وہ پرومیننٹ کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. ڈیزائننگ اس کی جاتی ہے, کہیں پہ رولنگ اسکیلنگ کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ یا سنگل ڈیک خبریں ہیں تو ان خبروں کے ہر ڈیک کے درمیان رولنگ کی جاتی ہے بلیک کلر کی. تو یہ پہلے مینول ہوتا تھا, آج کل سارا کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. تو یہ جو بیسیکلی آرٹ کا کام ہے, آپ نے پیج جڑوا دیا کہ کہاں کہاں کیا لگانا ہے, اس کے بعد یہ جو ساری آرٹ کا کام ہے یہ وہ پیج میکر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے اخبار کو جو ہے وہ خوبصورت بنایا جاتا ہے. ایڈیٹوریل پیجز میں آرٹ کا کام کم ہوتا ہے, کیونکہ اس میں سمپل آپ نے ایک رولنگ تھوڑی سی کرنی ہے, اور اخبار پہ جو ہے وہ ایڈیٹوریل اوپر لگ گیا اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ نے کالمز ڈفرینٹ لگا دیے. تو ان پہ آرٹ ایڈیٹنگ کا کام کم ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. ایڈیشنز پہ زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ اگر بچوں کا ایڈیشن بن رہا ہے تو آپ نے چھوٹی چھوٹی بچوں کی تصویریں لگانی ہیں, ان کے کلر سیٹ کرنے ہیں, ان کی تتلیاں متلیاں لگانی ہیں, لائک دس. اسی طرح سے کسی ایونٹ کے متعلق ہو رہا ہے تو اس کی آپ نے ڈیزائننگ کرنی ہے. کوئی اسپیشل عید پہ آ گیا ہے, 14 اگست پہ آ گیا ہے, شبرات پہ آ گیا ہے, رمضان پہ آ گیا ہے, کوئی اسپیشل ایڈیشن آپ نے بنانا ہے تو اس کی بھی ڈیزائننگ جو ہے وہ الگ سے کی جاتی ہے. تصویروں کی کاٹ چھانٹ, تصویروں کو لگانا, ان کی کراپنگ کرنا, ان کے کلرز کو دیکھنا, ان کی ڈیزائننگ کو کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ میٹر ہمارے پاس موجود ہے خبر کی صورت میں, آرٹیکل کی صورت میں, کالمز کی صورت میں, لیکن اس کو ڈسپلے کرنا لے آؤٹ کہلاتا ہے. اور اس ڈسپلے ہو جانے کے بعد اس کی جو ڈیزائننگ کی جاتی ہے اس کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنانے کے لیے, تو اس کو سارا کیا کہتے ہیں؟ آرٹ ورک یا آرٹ ایڈیٹنگ. اب ہم نے خبریں ہمارے پاس آئیں, ہم نے سارٹنگ کی, ایڈیٹنگ کی, تصویریں آئیں, ہم نے بنا لیں, اس کے بعد ہم نے پیجز پہ بھجوا دیا, پیجز جڑ گئے اور اب پیجز ہمارے پاس تیار ہو گئے. جب پیجز تیار ہو گئے تو اس کو ری چیک کیا جائے گا, اور اس ری چیکنگ کو پڑتال کہتے ہیں یا پروفنگ کہتے ہیں. اب وہ پیجز کے پرنٹ آ جائیں گے بڑے بڑے, اور ان پرنٹس کو جو متعلقہ نیوز ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر ہے وہ دیکھے گا. کیا پیشانی صحیح لگی ہوئی ہے, جنگ لاہور ہے تو جنگ ملتان تو نہیں لگ گیا, ڈیٹ لائن تاریخ صحیح ہے, آج سفر المظفر کی کتنی ہے, انگریزی کی کتنی ہے, دن کون سا ہے, یہ سب کچھ ٹھیک چھپا ہوا ہے. کیونکہ ڈیلی ہے, اگر فرض کریں آپ نے روٹین میں جو ہے وہ صبح ہفتہ تھا تو آج کے ہی ڈمی آپ نے چلا دی جمعے کی, ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے ایک ایک چیز آپ اس کو چیک کرتے ہیں. پھر جو خبریں لگی ہوتی ہیں ان کا بقیہ بھجوایا جاتا ہے. تو اگر کوئی خبر لگ گئی ہے اور بقیہ نمبر نہیں لکھا تو یہ بھی بلنڈر ہو جائے گا. تو اگر آپ نے 20-30 خبریں لگائی ہیں پیج پہ تو ان کے ساتھ کیا جب آپ نے ڈسکنٹینیو ان کو کیا ہے اور باقی صفحہ نمبر فلاں پہ بھیجا ہے تو وہ لگ گیا ہوا ہے. تو اس طرح سے یہ ساری ایچی میچی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کو چیک کرنا, ایک دفعہ فائنلی پڑتال کرنا, اس سارے عمل کو ہم ری چیکنگ یا
प्रूफिंग कहते हैं। उसके बाद है जी ये सारा अखबार तैयार हो गया, न्यूज़ एडिटर मुतलका सब एडिटर देख लेंगे और उसको ओके कर देंगे। अब जब ये अखबार ओके हो गया, सारे पेजेस को जो है वो 1 2 3 4 5 10 पेजेस बन गए। अब इन पेजेस को प्रिंटिंग में भेज दिया जाएगा, और प्रिंटिंग में अगर डिजिटल प्रिंटिंग है तो वो मेल चली जाएगी, एफटीएफपी फाइल चली जाएगी। अदरवाइज इनको एक प्रोसेस होता है जहाँ पे प्री प्रोडक्शन, जो प्री प्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे इनकी प्लेटें बनती हैं और उसके बाद सारी कापियाँ जोड़ के वहाँ भेज दी जाती हैं, और वो प्लेटें बनने के बाद उन प्लेटों को प्रेस में भिजवा दिया जाता है जहाँ पे ये अखबार छपता है। और अब प्रेस जो है वो सिर्फ स्याही डालने का और लफाज छापने का नाम नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ आजकल जो हमारे पास मुख्तलिफ मशीनें आई हुई हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो 1 घंटे में तकरीबन 50 से 70 हज़ार अखबार छापती हैं और उसको तय करके निकाल देती हैं। तो जब वो अखबार निकल आता है तो वहाँ पे आगे ठेकेदार, आमतौर पे उसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, उसने छोटे मोटे बच्चे या कुछ लोग बैठाए होते हैं जो अखबार को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बंडल बनाते हैं। अब वो बंडल क्या आप कैसे बनते हैं, आपका प्रिंटिंग आर्डर है 50,000 का, तो वो 50,000 में से 10,000 लाहौर रहना है और बाकी जो है वो 5,000 हमने किसी बड़े शहर में भिजवाना है, 3,000 कहीं पे भिजवाना है, फलां जगह पे, तो वो बंडल्स बन के या 50 अखबार जाने हैं या 10 अखबार जाने हैं, तो इस तरह से वो बंडल बन के जो है वो तकसीम होके चले जाते हैं। अब नेक्स्ट आखिरी काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, और किस जगह पे कितना अखबार भिजवाना है, ये जो तकसीम करने का काम है ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट करता है। तो ये है जी टोटल हमारा जो अखबार के दफ्तर में खबर जाने से लेके खबर छपने तक का टोटल प्रोसेस जी।